بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام لہ علیہ السلام للسائل الشامی لما سألہ اکانا اسیرنا الی الشام بقوائم من اللہ وقدر بعد کلام طویل ھذا مختارہ۔ یہ ایک واقعہ ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا، کافی میں بھی ہے، انہوں نے بھی نقل کیا ہے، اور اسبغ بن نباتہ سے یہ نقل ہوا کہ امیر المومنین جب شام جنگ کے لیے گئے اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ وہاں پر ایک شخص آیا اور اس کا تعلق بھی اہل شام سے تھا۔ اس نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا کہ یا امیر المومنین، یہ جو ہم شام گئے تھے اس جنگ صفین کے سلسلے میں، کیا ہمارا شام جانا قضاء و قدر الہی سے تھا؟ لطف لینا ہے، سوال اس نے یہ کیا، اس کی اور بھی تفصیل ہے۔ بہرحال امیر المومنین اس کے اس سوال سے یہ سمجھ گئے کہ یہ شخص قضاء و قدر سے مراد قضاء حتمی لے رہا ہے، بایمانہ کہ نہ شام جن سے ہم لڑنے کے لیے گئے، اہل شام کے ساتھ لڑنے کے لیے، نہ جانا ہمارے اختیار میں تھا نہ واپس آنا ہمارے اختیار میں تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بزرگ، یہ بوڑھا شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ بس چونکہ قضاء و قدر الہی یہ تھی کہ ہم نے ہر حال میں ان سے لڑنے کے لیے جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے، تو جب ہم مجبور تھے نہ اس پر کوئی ثواب ہوگا نہ اس پر کوئی اجر ہوگا۔ سوال اس نے جو کیا، توجہ رکھنی ہے، سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مختصر کیا ہے کہ سوال اس کا یہی تھا کہ کیا ہمارا شام جانا، اہل شام سے ہمارا لڑنا، یہ قضاء و قدر الہی سے تھا؟ اس کے بعد کافی میں طویل آگے بھی بہت سارے جملات ہیں، لیکن سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو حذف کر کے اصل چیز لکھی ہے کہ جو فرمان ہے، جو ان کا چونکہ مقصد یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے کلام امیر المومنین جو ہیں ان کو ذکر کیا جائے، تو انہوں نے باقی کو حذف کر دیا ہے۔ بہرحال بعض لوگوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بھی لکھا ہے۔ اب ذرا غور کرنا ہے کہ اس شخص کا سوال یہی تھا کہ اہل شام سے ہمارا لڑنا قضاء و قدر الہی تھا۔ امیر المومنین سمجھ گئے کہ یہ قضاء و قدر سے مراد حتمی لے رہا ہے، اور یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ جب اللہ کی قضاء حتمی یہی تھی تو بس ہم تو مجبور تھے، ہم نے ہر حال میں جانا ہی تھا اور آنا ہی تھا، لہذا کوئی سوال و جواب، اپنا کوئی جزا، کوئی ثواب ہمیں کچھ نہیں ہوگا چونکہ ہم تو مجبور تھے۔ امیر کائنات اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، فرماتے ہیں وَيْحَكَ، خدا تم پر رحم کرے، لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِمًا وَقَدَرًا حَاتِمًا، شاید تم نے حتمی اور لازمی قضاء و قدر سمجھ لیا ہے۔
کہ جس کے انجام دینے پر ہم مجبور ہیں. فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، اگر ایسا ہوتا یعنی ہم مجبور ہوتے اس جانے پر آنے پر، لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، تو پھر نہ ثواب کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہ عقاب کا. وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، اور وعدے کے کچھ معنی رہتے نہ ہی وعید کے. آگے گزارش کرتا ہوں ان کے لفظی ترجمہ بتاتا ہوں. خوب، اب ذرا بات کو سمجھنا ہے. کلمہ پہلے کیا فرمایا؟ وَيْحَكَ. یہ وہ عربی زبان میں تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مدح کے لیے تعریف کرنی ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ترحم کے لیے رحمت طلب کرنا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مفتی صاحب نے یہی ترجمہ کیا اس کا. خوب، قضا یعنی حاتم جازم، قادر یعنی تقدیر، یہ لکھ دیا گیا ہے. حاتم یعنی ایسا جازم کہ جس سے کوئی راہ فرار نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات حتمی ہے، یعنی اس سے فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وعد اور وعید، وعد کسی اچھی چیز کی یعنی خوشخبری کو کہتے ہیں، اور وعید یعنی اس کو کسی غلط کرنے پر اس کو سزا کی بات کرنا، عقاب کی بات کرنا، اس کو کہتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوگا عبس. عبس اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اب یہ ذرا مشکل لفظ تھے تھوڑے سے. اب اس شخص نے جب یہ کہا تو امام نے اس کو پہلے مرحلے میں اتنا سمجھایا کہ تو اس ہمارے شام جانے کو یعنی اہل شام کے ساتھ اس جنگ لڑنے کو حتمی قضاء و قدر سمجھ بیٹھا ہے. یعنی تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہاں جانا نہ جانا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، بس فیصلہ الہی یہی تھا، ہم مجبور تھے اور ہر حال میں جانا تھا. فرماتے ہیں لو کان ذالک کذالک، کہ اگر یہ ایسا ہوتا جیسا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ اگر ہم اہل شام سے لڑنے پر مجبور ہوتے اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہ ہوتا کہ ہم چاہیں تو اس جنگ پر جائیں چاہیں تو نہ جائیں، اگر ایسا اختیار ہمارے پاس نہ ہوتا اور ہم مجبور ہوتے تو پہلے مرحلے میں فرمایا ہے جہاں ایسا ہوتا ہے پھر وہاں نہ کوئی ثواب کا تصور باقی رہتا ہے، نہ عقاب کا، نہ کسی خوشخبری کا، اور نہ ہی کسی جہنم کی دھمکی کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو بندہ خود کچھ کر ہی، بھائی سزا اور جزا وہاں ملتی ہے جو بندہ اپنے اختیار سے کوئی کام کرتا ہے. آپ نے اگر مستحق کے مدح تعریف بالفاضل اردو میں ہم کہیں گے اگر آپ نے شاباش کا حقدار ٹھہرنا ہے تو اس کام پر جو آپ اپنے اختیار سے کریں گے، اور اگر مذمت کی جائے گی تو بھی اس کام پر کہ جو آپ نے اپنے اختیار سے کیا ہوگا. ہر وہ کام جو کسی شخص سے ہو جائے لیکن اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو، اس پر کوئی جزا اور سزا نہیں ہوتی، اس پر کوئی اجر نہیں ہوتا. بڑی مشہور بات ہے، حالت روزہ میں کچھ کھانا پینا حرام ہے. وہاں پر کیا کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ نے اپنے اختیار سے روزہ کی حالت میں قبل از وقت کچھ کھا لیا، آپ کا روزہ باطل ہے، آپ کو عقاب ہوگا، آپ کو کفارہ دینا ہوگا، یہ ساری باتیں ہوں گی، گناہ ہوگا. لیکن اگر کسی نے آپ کو پکڑ کر اور آپ کے منہ میں حلق میں کچھ ڈال دیا ہے کہ جہاں آپ کا اپنا کوئی اختیار نہ ہو،
نہ آپ کا روزہ باطل ہوگا، نہ آپ کو کوئی سزا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اختیار سے ایسا کچھ نہیں کیا۔ امیر کائنات اس جملے میں اصل یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تیرا جو سوال ہے کہ ہم جو اہل شام کے ساتھ لڑنے گئے تھے کیا یہ قضاء و قدر الہی سے تھا، تو فرمانا اس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ قضاء و قدر حتمی ہے، لازمی ہے، یعنی گویا ہم مجبور تھے۔ فرماتے ہیں لو کانا ذالکا کذالکا، اگر یہ ایسا ہوتا، یعنی جہاں کوئی کام انسان اپنی مرضی اور اختیار سے نہ کر سکتا اور اس کو اللہ کی طرف سے مجبور کیا جاتا، تو پھر یہ ثواب و عقاب کا تصور بھی باطل ہے، اور یہ جو جنت کی خوشخبریاں سنائی گئیں اور جہنم کی دھمکیاں دی گئیں، پھر یہ سب بھی باطل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ بندے نے خود اپنی مرضی سے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ پہلے مرحلے میں اتنا فرمایا، اب اس کے بعد آگے سمجھا رہے ہیں، بات کو سمجھو۔ فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ امر عبادہ تخییراً، خداوند عالم نے بندوں کو خود مختار بنا کر معمور کیا۔ بڑی توجہ یہ قضاء و قدر کی بات علم کلام میں ہوتی ہے، بڑی دقیق ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو آسان الفاظ میں تھوڑی سی بات ہو جائے۔ ان اللہ سبحانہ، اللہ نے اپنے بندوں کو، امرا عبادہ یعنی اپنے بندوں کو حکم تو کیا ہے، امر کیا ہے، یعنی کیا؟ کچھ کام کرنے کا امر کیا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا، امر کیا کچھ کرنے کا۔ لیکن لفظ آگے معصوم فرماتے ہیں تخییراً، خود مختار بنا کر۔ کیا؟ یعنی جب کہا ہے کہ یہ کرو تو کرنے پر تمہیں مجبور نہیں کیا۔ وَنَهَاهُمْ، اور اپنے بندوں کو اللہ نے نہیں کی ہے، یعنی اور عذاب سے ڈراتے ہوئے نہیں کی۔ تحذیراً، تحذیر کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، یعنی اپنے عذاب سے ڈرانا۔ اب جب کہا ہے کہ یہ نہ کرو تو اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ یعنی اس نے کہا ہے کہ اگر کرو گے تو تمہیں یہ عذاب ہوگا، تمہیں یہ سزا ہوگی۔ امیر کائنات کے ان لفظوں کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے، چونکہ بعض لوگ پھر بڑی اشتباہات کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو بھی انسان کو تخییراً، خود مختار بنا کر مجبور نہیں کیا کہ بس وہ کام ہر حال میں تو اسے ہو جائے، تو چاہے یا نہ چاہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ وَنَهَاهُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے اپنے بندوں کو نہیں کیا ہے کہ یہ نہ کرو، تو بھی مجبور نہیں کیا کہ وہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، نہ، بلکہ نہیں کی ہے تحذیراً، اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے۔ یہ فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، اختیار تمہارے پاس ہے۔ اور فرمایا خبردار اس کو نہیں کرنا ورنہ تمہیں یہ عقاب ہوگا۔ لیکن اس نہ کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا اور کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا۔ اب ان دو لفظوں کو آسان اتنا میرے لیے ہو سکا۔ وَكَلَّفَ يَسِيرًا وَلَمْ يُكَلِّفْ عَسِيرًا، یسر آسانی کو، سہولت کو کہتے ہیں، عسر تنگی، دشواری، مشکل کو کہتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، کلف یسیرن، اللہ تبارک و تعالی نے سہل و آسان تکلیف دی، یعنی جس کے کرنے کا کہا وہ ہم کر سکتے تھے
اور جس کے کرنے سے منع فرمایا اس کو نہ کرنے پر بھی ہمارے پاس قوت و طاقت تھی۔ یعنی ہم جو مکلف ہوتے ہیں، لطف لینا، یعنی مکلف کیا؟ اللہ نے کچھ چیزیں واجب قرار دی، کچھ چیزیں حرام قرار دی، تو یہ جو تکالیف، یہ جو اللہ کی طرف سے احکام ہیں، کلفا یسیرن، یسیر کا معنی آپ آسان اردو میں یوں کریں، یعنی جس کے کرنے کا کہا وہ کرنا بھی آسان تھا، اور جس کے نہ کرنے کا فرمایا اس کو ترک کرنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا، وہ بھی آسان تھا۔ کلفا یسیرن، آسان اور سہل تکلیف دی۔ وَلَمْ يُكَلِّفْ عَسِيرًا، اور دشواریوں سے بچائے رکھا، یعنی اللہ نے کوئی ایسا واجب کیا نہیں ہے کہ جو باعث عسر ہو، باعث دشواری ہو، کہ ہم کر نہ سکتے ہوں اور وہ کہے کرو، یا ہم اس سے بچ نہ سکتے ہوں اور وہ کہے کہ حتماً بچو نہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کوئی حکم اپنے بندوں کو نہیں دیا۔ فرماتے ہیں وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے ہمارا، وہ ہمیں قلیل پر، تھوڑے پر عطا فرماتا ہے، کثیرا، ہم 40 سال، 50 سال، 100 سال یہاں نیک کام کریں گے اور وہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی جنت ادا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وَآتَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا، وہ تھوڑے کیے پر زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ کسی کو 1 روپیہ دیتے ہیں، وہ ثواب تمہیں 10 روپے کا دیتا ہے۔ آپ بسا اوقات ایک حج و زیارت کرتے ہیں اور وہ تمہیں کئی حج و زیارت مقبولہ کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ قلیل یعنی بندے کا عمل اور کام چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کثیر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اگلی بات، اب یہ پھر اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، او قضاء و قدر والے جملے کی غور کرنا بہت لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يُعْصَى مَغْلُوبًا، اس کی نافرمانی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ دب گیا ہے۔ لفظوں پہ غور، لم یوسا، اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو اور ہم نے کر دیا، اللہ نے فرمایا یہ کرو اور ہم نے نہیں کیا۔ اب جسے کرنا تھا اسے نہ کیا، جس کو نہیں کرنا تھا اس کو کر دیا، یہ ہوتی ہے معصیت، نافرمانی، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا۔ لطف لینا ہے، فرماتے ہیں وَلَمْ يُعْصَى، یہ جو اللہ کی نافرمانی لوگ کرتے ہیں، لم یوسا مغلوباً، ایسا نہیں کہ بندہ غالب آ جاتا ہے اور نعوذ باللہ اللہ مغلوب ہو جاتا ہے، اللہ دب جاتا ہے، یعنی یہ بندہ اپنے طاقت اور اختیار میں اللہ پر غالب آ جائے نعوذ باللہ اور مغلوب نہیں، بھائی ایسا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُطَعْ مُكْرِهًا، اور نہ اس کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس نے مجبور کر رکھا ہے۔ لطف لینا ہے، کیا مطلب؟ لم یطاع، ایک شخص اٹھ کے نماز پڑھ دیتا ہے، ایک شخص جا کر صدقہ خیرات کر دیتا ہے، ایک شخص کسی مظلوم کی مدد کر دیتا ہے، یہ جو اطاعت گزار اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اطاعت پر مجبور نہیں کیا۔ وہ اوپر والی بات کی تفسیر، یعنی کیا کہ یہ لوگ جو اطاعت گزار ہیں یہ بھی اپنے اختیار سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو نافرمان ہیں
اللہ کے امر و نہی کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ یہ غالب آ گئے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مغلوب ہو گیا، یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں دب گیا، نہ ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر نتیجہ کیا ہوا؟ ترتیب سے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جو کچھ کرنے کا حکم دیا اور جس کے نہ کرنے کا حکم دیا، یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ جو بندے کے قدرت میں ہیں، کہ جس کا کہا ہے کرو بندہ ان کو کر سکتا ہے، جس کا فرمایا نہ کرو بندہ اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی مشکل ایسا حکم جو بندے کے بس میں نہ ہو اور اللہ فرمائے کہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 2، ترتیب سے چلنا ہے۔ اللہ نے لوگوں کو جو کچھ کرنے کا کہا ہے، امر کہ یہ کرو، تو بھی لوگوں کو خود مختار بنا کر، یعنی کرنے پر بھی ان کو مجبور نہیں کیا، اور جس سے روکا ہے وہاں بھی اپنے عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگر نہیں رکو گے تو یہ عذاب ہوگا، اس پر بھی کوئی جبر نہیں ہے، وہ تھوڑے پر زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص، لطف لینا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غالب آ گیا اور اللہ مغلوب ہو گیا۔ اور اگر کوئی بندہ اطاعت کرتا ہے، اس کے فرامین کو مانتا ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اس کو اطاعت کرنے پر اکراہ کیا ہے، مجبور کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو فاعل مختار، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی فقہ جعفریہ میں، مذہب اہل بیت علیہم السلام میں ہمارا عقیدہ یہ ہوا کہ ہر انسان فاعل مختار ہے، یعنی جو لوگ نیک کرتے ہیں وہ بھی اپنے اختیار سے، اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں وہ بھی اپنے اختیار سے۔ نہ کوئی نیکی کرنے پر مجبور ہے اور نہ ہی کوئی شخص کسی برائی کرنے پر مجبور ہے۔ اس نے راستے بتا دیے کہ اگر اچھا کرو گے تمہیں یہ ملے گا، اگر برا کرو گے تمہیں یہ سزا ہوگی، ہے تمہارے اختیار میں۔ اب آگے ذرا غور، امیر المومنین فرماتے ہیں لم یرسل الانبیاء لعبا، اللہ تبارک و تعالی نے، لعب کا معنی ہوتا ہے بے فائدہ، فضول، لغو، فرماتے ہیں لم یرسل الانبیاء لعبا، اس نے پیغمبروں کو بطور تفریح نہیں بھیجا، بے مقصد نہیں بھیجا۔ اب اس کو جوڑنا ہے پہلی بات کے ساتھ کہ اگر اللہ نے بندے سے نیکی بھی کروانی تھی جبرن اور برائی بھی کروانی تھی جبرن، تو یہ جو پھر 1,00,000 سے زائد سلسلہ انبیاء، پھر یہ سارے بے فائدہ ہیں، بے سود ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو، جب بندے نے اپنے اختیار سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور اللہ نے مجبوراً اس سے نیکی بھی کرانی ہے یا برائی کرانی ہے، تو یہ جو سلسلہ انبیاء ہے یہ سارا بے فائدہ ہے، لعب ہے، تفریح ہے، لغو ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يُرْسِلْ، فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو لم یرسل لعبا، بطور تفریح، بے فائدہ نہیں بھیجا۔ وَلَمْ يُنزِلِ الْكُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثًا، اور اپنے بندوں کے لیے کتابیں بے فائدہ نہیں اتاری، عبث، بے مقصد۔ 4 کتابیں آئیں، کئی صحیفے آئے، پچھلی بات سے جوڑ کے چلنا ہے۔
اگر اللہ نے ہر بندے سے جبرن نیکی یا برائی کروانی تھی تو یہ جو پھر آسمانی کتب نازل ہوئے ہیں یہ ساری بے فائدہ ہیں، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، قرآن کہتا ہے ظلم نہ کرو، اور بندے نے نماز پڑھنی ہے تو اللہ نے جبرن پڑھوانی ہے، اور ظلم کرنا ہے تو جبرن، پھر اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بس انبیاء کا آنا، کتب آسمانی کا آنا، یہ کوئی بے مقصد نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، یہ لغو نہیں ہے، یہ محض کوئی تفریح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور نہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کو بیکار خلق کیا۔ باطل، بطلان، بیکار، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ اس نے جب جبرن کرانا تھا تو پھر یہ سارا کچھ باطل، لغو، بے مقصد، فضول، بے نتیجہ۔ لا خلق السماوات والارض، اللہ نے ان آسمانوں کو، والارض، زمینوں کو، وما بینہما، جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے اللہ نے ان سب کو باطل، بیکار خلق۔ ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر شے کسی شے کے لیے سبب ہے۔ اللہ کی خالق کردہ کوئی بھی شے بیکار نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ایک نظم ہوتی تھی سکول اردو میں کبھی کسی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، وہ در حقیقت اس جملے کی تشریح ہے۔ اللہ نے، آپ زمین و آسمان وما بینہما کی بجائے آپ یوں کہہ دیں کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات خلق فرمائی ہیں، جو بھی ہے اس کی خلق شدہ، وہ بیکار نہیں ہے۔ ہر شے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کی منفعت ہے، اس پر کوئی نہ کوئی اثر مرتب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سماوات، آسمانوں کو، زمین کو، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اللہ تبارک ان کو باطل، بیکار خالق نہیں فرمایا۔ غور رکھنا ہے کہ اگر اللہ نے سب کچھ جبرن ہی کروانا تھا تو پھر یہ ظاہری طور پر جو عالم اسباب ہے پھر یہ بیکار ہے۔ کیا ایسا ہوگا بادل آئیں گے تو بارش برسے گی؟ وہ تو اس پر قادر تھا کہ وہ بغیر بادلوں کے بارش برسا سکتا، لیکن اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ نظام بتاتا ہے کہ ہمیں بھی اس نے مجبور خالق نہیں فرمایا۔ انبیاء نے آ کر کہا یہ کرو گے تو یہ انعام ہوگا، یہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، اس کا مطلب ہے کرنا نہ کرنا ہمارے اپنے بس میں ہے۔ اگر بس میں نہ ہوتا تو اتنے انبیاء کو اتنی محنت کیوں کرنی پڑتی، اتنی کتابیں کیوں نازل ہوتی، اتنے صحیفے کیوں آتے اگر ہم سب مجبور تھے۔ اب بات سمجھ آ گئی۔ وہ جو سائل نے سوال کیا تھا کہ کیا ہمارا اہل شام سے لڑنا قضاء و قدر الہی تھا تو امیر المومنین سمجھ گئے کہ یہ قضاء و قدر حتمی سمجھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو مجبور تھے کہ ان سے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ تو یہ ساری بات اس بات پر آ کے رکی کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہ، ہم نے جنگ جو کے لیے گئے تھے وہ بھی اپنے ارادہ اور اختیار سے گئے، واپس بھی آئے تو اختیار سے، اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا، تو افسوس ہے ان پر جنہوں نے کفر اختیار کیا آتش جہنم کے عذاب سے۔ فرماتے ہیں خبردار، یہ نظریہ کفار ہے کہ یہ جو کچھ ہے سب باطل ہے، کچھ باطل نہیں ہے، کچھ بیکار نہیں ہے۔ اللہ کی خالق کردہ کوئی بھی شے اس نظام ہستی میں بیکار، فضول، لغو، بے مقصد نہیں ہے۔ اب ہمیں اگر اس کی سمجھ نہ ہو تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن واقعیت یہی ہے۔ خوب، اور اس کے بعد پھر روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ امیر المومنین نے اس کو سمجھایا کہ قضاء و قدر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے تو حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، تو قضاء کا مطلب ہے اس کا حکم، اس کا امر، لہٰذا ہم جو گئے تھے یہ اس کا امر تھا، مجبوری نہیں تھی، اس کے امر سے، اس کے حکم سے گئے تھے، گئے اپنے اختیار سے تھے، جس پر ہمیں اجر ملے گا، جس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام ائمہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔